جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے سنت و نوافل کے اہتمام سے زندگی میں آسانیاں۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ موضوع پر تفصیل سے آؤں گا میں انشاءاللہ۔ سنت و نوافل کے اہتمام سے، اہتمام کرنا ہے سنت و نوافل، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں فرائض پڑھ رہا ہوں، فرض ادا کر رہا ہوں، فرض تو میں پابندی سے ادا کر رہا ہوں، اگر میں سنت نہیں پڑھتا ہوں تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ اگر میں نفل نہیں پڑھتا ہوں تو کیا گناہ ملے گا مجھے؟ چونکہ مجھے گناہ نہیں ملتا، لہذا میں اگر اس کا اہتمام نہیں کرتا تو اس میں نقصان کیا ہے؟ تو یہ ایک فلسفی یا ایک تھاٹ یا ایک خیال جو ہمارے بہت سارے فائدوں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے خیالات ہم کو خود تباہ کر رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ زندگی میں آسانیاں، میں نے دنیاوی زندگی نہیں کہا، آخرت والی زندگی نہیں، زندگی یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انسان کی زندگی، ایک مسلمان جب زندگی کے بارے میں سوچتا ہے تو صرف اس دنیاوی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ایک انسان جب پڑھتا ہے قرآن مجید تو قرآن مجید کا پڑھنے والا یہ تصور لے کر نکلتا ہے کہ میرے زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مرنے سے پہلے اور دوسرا حصہ مرنے کے بعد۔ یہ ہے میری پوری زندگی۔ دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں زندگی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا عیش کرنا اور ختم۔ لیکن ایک مسلمان جو قرآن مجید غور سے پڑھا ہو، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو، سمجھ کر پڑھا ہو، وہ یہ کانسیپٹ لے کر قرآن مجید کے باہر نکلتا ہے، میرے زندگی کے دو حصے ہیں، میرے زندگی کے کتاب کے دو ورق ہیں، ایک ورق میرے موت سے پہلے کا ہے، ایک ورق میرے موت کے بعد کا ہے۔ تو زندگی میں آسانیاں، تو سنت و نوافل کو معمولی سمجھ کر اگر کوئی آدمی سنتیں نہیں پڑھتا، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، نفل کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کو دونوں زندگیوں میں جو آسانی ملنے والی تھی وہ آسانیاں نہیں ملیں گی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سنتیں چھوڑتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ نوافل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوشخبریاں رکھی ہیں، ایک ایک عمل کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبریاں رکھی ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر کچھ بھی نیک کام کرے گا، یہ فرض یہ نفل یہ ہم نے سمجھنے کے لیے بانٹ لیا ہے، فقہی اعتبار سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بانٹ لیا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر عمل صالح، آپ واجب بھی کرتے ہیں تو عمل صالح ہے، اگر آپ فرض کرتے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے، اگر آپ نفل پڑھتے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ایمان کی حالت میں، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سب بیکار ہو جائے گا۔ عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی کرے گا، ایمان کی حالت میں کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ ہم اسے خوش و خرم زندگی عطا کریں گے۔ علماء کرام نے کہا کہ جب آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو نہ صرف اس کو آخرت میں فائدہ ملنے والا ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کو فائدے ملتے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں تو عمدہ سے عمدہ بدلہ ہے ہی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 اور 202 پڑھیے آپ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اگر کوئی آدمی صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے دنیا چاہیے، تو اس آدمی کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، سب سے بہترین لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب،
یہ لوگوں کے لیے بہترین نصیب اللہ تعالیٰ نے ان کے کیے کا محنتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد حساب و کتاب لینے والے۔ اس آیت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک کام کے بدلے میں، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیک کام جتنا آپ کرتے جائیں گے، دنیا اور آخرت کے آسانیاں آپ کے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھتے چلے جائیں گے۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3331، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفرغ لعبادتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور سے جو کہتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوں، مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سنت تو سنت، نفل تو نفل، کئی لوگ تو فرض کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، فرائض کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ حدیث شریف آئی اوپنر ہے، ہارٹ ٹچنگ ہے، دل کو چھو لینے والی، آنکھوں کو کھول دینے والی، بند دماغوں کو کھول دینے والی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تفرغ لعبادتی، تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا بزی ہوں ارشد بھائی، اتنا بزی ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بزی کا عذاب دے دیا تاکہ آپ ہمیشہ بزی رہیں؟ یہ ایک عذاب ہے، بزی رہنا بھی بہت ایک بڑا عذاب ہے۔ آپ اتنے بزی رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، آپ اتنے بزی ہیں اپنے پیدا کرنے والے کے لیے ٹائم نہیں دیتے، آپ اتنے بزی ہیں رزق کی تلاش میں کہ رزاق کی آپ کو فکر نہیں ہے، آپ اتنے بزی ہیں، نہ حقوق اللہ کا خیال ہے نہ حقوق العباد کا خیال ہے۔ یہ بزی آپ کے لیے اچھی چیز نہیں، یہ بزی آپ کے لیے عذاب ہے، عذاب۔ حدیث ہے، اے میرے بندے تو ٹائم نکالا کر میرے لیے۔ اگر تو ٹائم نکالے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3331، کہ میں عملہ یدئی کا، میں تیرے دل کو تونگری سے بھر دوں گا، اور تیرے ہاتھ کو میں غنا سے بھر دوں گا۔ اور اگر ولا تبعدنی یا ولا تبعدنی، اے میرے بندے تو مجھ سے دور مت بھاگ، اگر تو مجھ سے دور بھاگے گا نا تو تیرے دل کے اندر میں فقر و فاقہ بھر دوں گا، وَيَدَيْكَ شُغْلًا، اور تیرے ہاتھوں کو بزی کر دوں گا، بزی کا عذاب دے دوں گا۔ تو اتنا بزی ہو جائے گا، ٹینشن، تیری زندگی خراب ہو جائے گی اس بزی میں۔ اتنا بزی ہونا بھی اچھی چیز نہیں۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ جب بھی ہم عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو آخرت میں تو فائدہ ملنے والا ہی ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر الخبث من الحدید۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو حج اور عمرے نفل پر نفل کیا کرو، یہ دونوں تمہارے زندگی سے گناہوں کو اور فقر و فاقے کو، غربت کو ایسے دور کر دیں گے کہ جس طریقے سے لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کی گندگی دور ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہارے زندگی سے گناہ اور تمہارے زندگی سے فقر و فاقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دے۔ ان احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آخرت کے تو فائدے ہی ہیں، دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی ہیں عشاء کی نماز پڑھ لیے، وتر کی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ جانتے ہیں وتر کی نماز میں کتنی بڑی دعا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتنی بڑی دعا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں اور وتر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلوں میں اور سنتوں میں خیال رکھتے تھے، خاص طور سے احادیث اس بارے میں ڈائریکٹ، کہ فجر کی 2 رکعت اور اسی طریقے سے وتر کی نماز۔ کیا ہے وتر کی نماز میں؟ آپ جانتے ہیں، راز ہے، زندگی کے کامیابی کا راز چھپا ہوا۔ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقینی شر ما قضیت۔ اس پہ غور کریے آپ، وقینی شر ما قضیت، کہ اللہ جو تو نے برا فیصلہ کیا ہے میرے تقدیر میں، اگر کچھ فیصلہ برا کیا گیا ہے اور کچھ برے حالات آنے والے، ہو سکتا بڑی بیماری آنے والی ہوگی، ہو سکتا بہت بڑا حملہ آپ پر ہونے والا ہوگا،
ہو سکتا بہت بڑا کیس آپ پر بک ہونے والا ہوگا، آنے والے دن میں پتہ نہیں، ہو سکتا بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بہت خطرناک طریقے سے اس رات میں کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوگا۔ وقینی شر ما قضیت، اے اللہ اگر کوئی یہاں پر برا فیصلہ ہونے والا ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تصور کریے کہ اگر آپ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے سوتے ہیں اور یہ دعا اگر قبول ہو جاتی ہے تو رات میں ہونے والی اور اگلے دن میں آنے والی ساری مصیبتوں سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے کورسز اٹینڈ کیے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر، اسٹریس مینجمنٹ کے نام پر، ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر کے نام پر 1-1 لاکھ روپے لوگ دے رہے ہیں، 2-2 لاکھ روپے لوگ لے رہے ہیں، لیکن سنت و نوافل کے اندر وہ فائدے ہیں جو آپ کو بڑے بڑے کورسز کے اندر وہ پوائنٹس نہیں مل سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کرنے میں آپ کی زندگی میں جو آسانیاں آ سکتی ہیں، یہ وہ آج کے دور کے جو کورسز بنائے ہیں لوگوں نے عقل سے سوچ کر، اپنے ذہنوں سے سوچ کر، اس کے اندر وہ سکون نہیں مل سکتا، اس کے اندر وہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ کچھ آدھے سارے پوائنٹ دیتے ہیں، آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں، کچھ لوگ فلم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر کچھ پروگرام دیکھتے ہیں، ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے حساب سے اپنی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ہاف نالج والے ہوتے ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث کی جو نالج ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نالج ہوتی ہے۔ انسان جو دماغوں سے سوچ کر آپ کو راستے بتاتے ہیں وہ ہاف نالج ہوتی ہے، اس کے اندر جانے سے ایک آدھ فائدہ ملتا ہے لیکن بعض اوقات ہزاروں نقصانات مل جاتے ہیں، آپ کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ نفل کہتے کس کو؟ عربی زبان میں نفل کہتے ہیں کوئی بھی زائد چیز، فرض کے علاوہ کوئی بھی چیز زائد ہو جائے، کوئی بھی چیز زائد ہو جائے اس کو کہتے ہیں نفل، کیونکہ وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن نفل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایسا پودا، اس پودے کے پھول پر اگر ایک چھوٹی سی باریک ٹہنی نکلتی ہے تو عرب کے لوگ کہتے ہیں نفل۔ اسی لیے مال غنیمت کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ انفال، نفل، کیونکہ اصل مومن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، لیکن سائیڈ میں اس کو مال غنیمت مل جاتا ہے، اصل اس کا مقصد مال غنیمت نہیں ہوتا۔ تو نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ فرض نمازیں جو پڑھتے ہیں یا فرض کام جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے صحیح بخاری کے مطابق فرض کے علاوہ ما عدا الفرض فہو نفل، جو بھی فرض کے علاوہ ہے وہ نفل ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو۔ سنت مؤکدہ جو ہم 12 رکعت پڑھتے ہیں دن اور رات میں، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4، کیا حدیث شریف ہے؟ ترمذی حدیث نمبر 414، من صابر علی 12 رکعتا 4 رکعات قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ان 12 سنتوں کا اہتمام کرے گا، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی فرض کی نماز کے بعد، ظہر کی فرض کے نماز سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی فرض کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت۔ اگر کوئی ان 12 سنتوں کا، 12 سنت والی رکعتوں کا اہتمام کرے گا، من صابر علی 12 رکعت من السنہ، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ سنت کے اعتبار سے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے۔ دونوں زندگیوں میں آسانی، نمازیں پڑھیں گا، کوئی بھی نیک کام کرے گا، یا تو اس کو یہاں آسانی ملے گی یا تو اس کو مرنے کے بعد والی زندگی میں آسانی ملے گی۔ نفل کا معنی ہوتا ہے جو بھی فرض کے علاوہ، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو چاہے وہ سنت غیر مؤکدہ، اس کے علاوہ جو بھی آپ نفل نماز پڑھتے ہو سنت غیر مؤکدہ۔ اور نفل جب میں کہہ رہا ہوں سنت و نوافل کا اہتمام، میں اگر نفل کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں تو صرف نماز کے نفلوں کو دماغ میں مت لائیے، چاہے روزوں کے نفل کی بات، چاہے وہ صدقے کے اندر نفل کی بات ہو، چاہے وہ حج و عمرہ کے نفل کی بات ہو، بلکہ زندگی کے اندر جو کچھ بھی آپ صبح اور شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے صبح اور شام کے اذکار فرض تو نہیں ہے نا،
اسلام کے 5 ارکان نہیں ہے نا، میں کیوں پڑھوں؟ لیکن اگر ایک آدمی صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ایک روایت میں یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ ایک مرتبہ شیخ عبدالسلام بالی کہیں جا رہے تھے تو ایک کو جن پوزیس ہو گیا تھا، جن ستا رہا تھا، تو شیخ عبدالسلام بالی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جگی شاگرد ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رقیہ شرعیہ پر یہ سب سے بیسٹ کتاب ہے، تو اس شیخ عبدالسلام بالی نے اس جن سے کہا کہ تو یہ چھوٹے بچے کو کیوں ستا رہا ہے، دم ہے تو میرے پاس آ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تیرے پاس نہیں آ سکتا، میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو شیخ عبدالسلام بالی پوچھتے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آ سکتے؟ کہا کہ تم نے صبح اور شام کے جو اذکار ہیں نا وہ تم پڑھ رہے ہو، میں تمہارے اطراف آگ دیکھ رہا ہوں، آگ۔ یعنی مطلب یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے ملتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے ملتے ہیں دنیا میں صبح اور شام کے اذکار۔ ایک آدمی اگر یہ فلسفی بنا کے جینا شروع کر دے کہ مجھے کیا لینا دینا، میں تو فرض پورے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وتر کے نمازوں کا جو فائدہ ملنا آپ کو نہیں ملے گا، اور سنتیں پڑھنے کا جو فائدہ ملنا آپ کو نہیں ملے گا۔ اب قیامت کے دن اگر کوئی یہ فائدے اٹھا رہا ہو تو پھر ملامت نہیں کرنا قیامت کے دن کہ بھئی فلاں آدمی کو اتنے درجات کیوں، فلاں آدمی کو اتنے درجات کیوں، مجھے اتنے درجات کیوں نہیں۔ اگر زندگی کے اندر خوشحالی نہیں ہے تو پھر شکایت نہیں کرنا، کیونکہ حدیث کتنی پیاری حدیث ہے جو آج کی مرکزی حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6502، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور روایت کرتے ہیں کہ رضی اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لی ولیا، اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرض نمازوں سے بڑھ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے قریب ہونے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو پہلے فرائض ادا کر، فرائض ادا کرے گا ہی تو میرے قریب ہوگا، ورنہ وہ دور ہو جائے گا مجھ سے۔ اس کے بعد وما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ اگر نفل کام کرتا ہے، وہ نفل کام عبادات میں بھی ہو سکتے ہیں، نمازوں کا نفل، روزوں کا نفل، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات میں نفل، قربانی کے اندر نفل، مسجد بنانے کے اندر نفل، والنٹیئر کہیں بن رہے ہیں آپ، کہیں ہینڈل بانٹ رہے ہیں، کوئی مسجد بن رہی ہے، ہاں بھائی میرے پاس تو 1000 روپے ہیں، میری استطاعت ہوگی، میرا فرض ادا ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ کے موبائل میں اتنے نمبر ہے کہ اگر آپ کے بولنے کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے، ایک 10-12 لوگوں کو بولیے، آپ کے دماغ میں آتا ہے نہیں مجھ پر فرض تھا، میرے پاس 1000 روپے تھے، میں نے تو فرض ادا کر دیا، آپ نے فرض ادا کیا، نفل کب ادا کریں گے؟ آپ فون لگائیے، میں فون لگاؤں گا تو لوگ بولیں گے بھائی تم چندہ مانگ رہے ہو، تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اڑانے دیجیے۔ اللہ کے خاطر آپ کی عزت جاتی ہے تو برا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں آپ کو عزت جانا پسند ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ فون لگائیے، بولیے کہ مسجد عباد الرحمن فلاں مسجد اہل حدیث کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے بولنے سے کسی کے ذہن بنتا ہے، اگر وہ پیسہ لگاتا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ نفل کام کرنے کی عادت ڈالیے، والنٹیئر بنیے اسلام کے لیے۔ کئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں والنٹیئر بننے کے لیے ریڈی ہوں، میں ہینڈ بل باندھنے کے لیے تیار ہوں، میں پوسٹر لگانے کے لیے تیار ہوں، میں کیمرہ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، میں میک ہینڈلنگ پر رہتا ہوں، میں اسٹیج کمیٹی میں رہ جاتا ہوں، میں پارکنگ میں ٹھہرتا ہوں، مجھے پارکنگ میں ٹھہرا دیا گیا۔ اللہ کے دین کے لیے پارکنگ کیا، اگر مجھے ٹوائلٹ مینجمنٹ پہ بھی ٹھہرا دیا جاتا ہے، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں نا، مجھے اس سے مطلب نہیں کہ کہاں ٹھہرا دیا جائے۔ جہاں پر امیر نے کہا، جہاں پر ذمہ دار نے کہا میں وہاں ٹھہر جاؤں گا، کیونکہ اجر دینے والا تو ایک ہی ہے نا، چاہے میں وہاں ٹھہروں چاہے میں اسٹیج پر۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اسٹیج پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اجر دینے والا اگر مجھے دیکھ رہا ہو تو میرے لیے کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفل سوچ،
اس کو کہتے ہیں والنٹریلی سوچ. آدمی کے اندر فرائض کے بعد والنٹریلی کام کرنے کا، نفل کام کرنے کا، آگے بڑھ کر کام کرنے کا اس کے اندر شوق ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیا کیا بہترین فضیلت ہے دیکھیں. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. نفل کام کرتا ہے، غریبوں کی مدد کر دیا، بیواؤں کی مدد کر دیا، پڑوسیوں میں دیکھا کہ کوئی تکلیف میں ہے اس کے پاس اناج دلوا دیا، کسی کو قرض دینا ہو سکتا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے فرض نہیں ہے لیکن نفل سمجھ کر چلے بھائی میں اس کو قرض دیتا ہوں، چلو بھائی میں اس کو تحفہ دیتا ہوں، چلو میں اپنی طرف سے اس کے لیے کچھ گفٹ کر دیتا ہوں، ارے یہ آدمی مصیبت میں دکھ رہا ہے چلو کچھ اچھی نصیحت کر دیتا ہوں. مالی اعتبار سے یا ایک الفاظ کے اعتبار سے اگر آپ کچھ نصیحت کر دیتے، کچھ نہ کچھ نیک کام میں، نفل کام میں آپ لگے ہوئے ہیں. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اگر میرے پاس بندہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلاتا ہے، جتنے نفل کام کرتا چلا جاتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اسے پسند کر لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ رہا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑ رہا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چل رہا ہے. امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 352. امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ جاہلوں نے سمجھا کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتا. نعوذ باللہ، اللہ اور بندہ ایک نہیں ہو جاتا، خالق الگ مخلوق الگ، دونوں کبھی ملتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو وہ اس نگاہ سے اللہ کے نافرمانی والے کام نہیں کرتا، اس ہاتھ سے وہ اللہ کے نافرمانی والے کام نہیں کرتا، اس کان سے وہ اللہ کے نافرمانی والے کام نہیں کرتا، اس پیر سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمانی والے کام نہیں کرتا. ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا اور محدثین یہ کہتے ہیں بالحق للحق، وہ حق کے لیے استعمال کرتا ہے، حق کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے اپنے جسم کے ان اعضاء کو. یہ مطلب ہے اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے. اتنی بڑی فضیلت جب آپ نفل کام کرتے ہیں، کیا ہینڈل باندھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، کیا پوسٹر لگانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے راہ میں نفل خیرات کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا خاص بندہ بن جاتا ہے اور اس کا شمار اولیاء میں ہو جاتا ہے، اولیاء میں ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 6 میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ حدیث پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر دو ولیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. دو ولیوں کا، ایک ولی ہے مقتصد، دوسرا ولی ہے سابق بالخیرات. ولی مقتصد کس کو کہتے ہیں؟ اولیاء کی دو قسمیں. اب اس مسجد میں کتنے قسم کے اولیاء ہیں ہم کو دیکھ لینا ہے. اولیاء مقتصد کون ہیں؟ جو صرف فرض نماز پڑھتے چلے جاتے، تو آپ بولیں یہ اولیاء مقتصد ہے. مقتصد یعنی کہ اکتفا کر رہے ہیں صرف فرائض پر. ولی ہے اچھا آدمی، کوئی برا آدمی نہیں، کوئی بری بات نہیں، اچھا آدمی. اگر کوئی آدمی صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے، اکثر ہوتا ہے نا ہمارے مسجدوں میں دیکھتے ہیں ہم فرض پڑھتے لوگ چلے جاتے، سنتوں کا اہتمام نہیں، نفل کا اہتمام نہیں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ اولیاء مقتصد ہے، مقتصد. اور دوسرا ہوتا ہے اولیاء سابق بالخیرات، ذرا ان کا مرتبہ اونچا ہے. سابق بالخیرات، ہر نیک کام میں آگے بڑھ جانے والے، ان کو کہتے ہیں اولیاء سابق بالخیرات. اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پیشن گوئی ہو رہی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں یہ امت محمدیہ کے بارے میں بات ہو رہی، بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں، گزشتہ نبیوں کی امت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یہاں پر خاص طور سے امت محمدیہ کے بارے میں بات ہو رہی. کیا بات ہو رہی ہے؟ پیشن گوئی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں 3 قسم کے گروہ ہوں گے. مسلمان، اللہ تعالیٰ یہ 3 گروہ میں سے سب سے بیسٹ جو گروہ ہے اس میں ہمارا شمار فرما. 3 قسم کے گروہ ہوں گے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہماری کتاب کو چنندہ قوم لے گی. وہ چنندہ قوم کون ہے؟ امت
मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिनको हमने चुन लिया है। मिन इबादिना, हमारे पूरे बंदों में सबसे चुनिंदा कौम का आने वाली वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। लेकिन इसके अंदर 3 गिरोह होंगे, पेशन गोई, कुरान में पेशन गोई हो रही। फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही, कुछ लोग ऐसे होंगे कलमा पढ़ने के बावजूद भी गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी। कलमा है, नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी, शिर्क में है, बिदअत में है, कबीरा गुनाह में है, जिना, गीबत, चुगलखोरी और चोरी, डाका जनी, साजिश, सताना, हड़प कर लेना, जमीनें खा लेना, जो भी बड़े बड़े कबीरा गुनाह, 70 कबीरा गुनाह जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया, किताब पढ़ लीजिए। फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही, उम्मत मुस्लिमा में एक गिरोह वो होगा जो जुल्म का शिकार हो जाए। जुल्म करेगा वो शिर्क की शक्ल में, बिदात की शक्ल में, या हराम गुनाहों की शक्ल, बड़े बड़े कबीरा गुनाहों की शक्ल में। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। दूसरा गिरोह वो है फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़तसिद, ऐसे लोग होंगे जो फराइज की पाबंदी करेंगे, नफिल की नहीं, और गुनाह भी नहीं करेंगे, गुनाह से दूर, कबीरा गुनाहों से दूर, बड़े बड़े गुनाहों से बच जाएंगे। लेकिन जब नेक काम करने आएंगे तो सिर्फ क्या करेंगे वो लोग? फराइज पढ़ के निकल जाते हैं, नफिल नहीं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा रही है, मेरी तशरीह नहीं है, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, तीसरा गिरोह वो होगा जो फर्ज के साथ साथ नफिल काम भी करेगा, इबादतों में नफिल, मामलात में नफिल, जिंदगी के आम रोजमर्रा हालात में नफिल काम वॉलंटरीली बहुत सारे आगे बढ़ करके नेक काम करता है। वो फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है, जो भी अच्छा काम है, कुरान और सही हदीस से जो भी अच्छा काम साबित है करने की उसको फिक्र होती है। ये है औलियाए साबिक बिल खैरात, इनका बड़ा मर्तबा है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं इस हदीस के पढ़ने से पता चलता है कि औलिया की 2 किस्में हैं, एक औलियाए मुक़तसिद, दूसरे औलियाए साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ये बहुत बड़ा फजल है अगर किसी को मिल जाता है कि वो फर्ज के साथ एक तो हराम काम से बचता है, फराइज का एहतमाम करता है, और साथ साथ में नफिल का भी एहतमाम कर देता है। आइए चंद मैं आपको नमाजों की, क्योंकि हम जब शुरू करते हैं तो अहम फल अहम, जिंदगी के हर शोबे में नफिल काम, जिंदगी के हर शोबे में नफिल कामों की भरमार है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम की मैं फहरिस्त देता हूं आपको। अगर आप पढ़ते हैं तिरमिजी के अंदर किताबुस सलाह और सही मुस्लिम के अंदर बेशुमार अहादीस है, हदीस नंबर 1162, 63, 64, 65, 66, 85 तक, 85 तक अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो नफिल, वहां पर नमाजों का, नफिल रोजों का की भरमार है। और इसी तरीके से अगर आप तिरमिजी और सही मुस्लिम के अंदर किताबुस सलाह और किताबुस सौम के अंदर पढ़ते हैं तो नफिल रोजों और नफिल नमाजों की जो फहरिस्त सामने आती है वो ये है। नफिल नमाजों में आपके लिए तहज्जुद का एहतमाम, दिन और रात में 12 रकात का एहतमाम। मैंने आपको बता दिया, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, फजर की फर्ज नमाज से पहले 2 रकात, ये 12 रकात जन्नत में दाखिले के लिए इंशाअल्लाह दरिया बन जाएंगे। वितर का एहतमाम, चाश की नमाज का एहतमाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न आदम इरका ली 4 रकातिन फी अव्वलिही, अगर तुम दिन के पहले हिस्से में 4 रकात का ख्याल कर लोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं मैं तेरे लिए काफी हो जाऊंगा दिन के आखिरी हिस्से तक। हमारे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सुबह में मेरी पेशी है, सुबह में मुझे जज के पास जाना है, सुबह में मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, सुबह में कल मुझे फलां से मिलना है, बॉस से मिलना है, पता नहीं मेरी नौकरी रहती नहीं रहती, परेशान रहते, ना तहज्जुद पढ़ते। तहज्जुद पढ़ेंगे तो दुआ कबूल होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनियावी आसमान से निदा लगाते हैं, क्या कोई है कुछ पूछने वाला तो मैं उसकी मुराद पूरी कर दूंगा। तहज्जुद नहीं पढ़ते, फर्ज नहीं पढ़ते, फर्ज का एहतमाम नहीं करते। अगर 4 रकात चाश की नमाज पढ़ लेंगे या कम से कम 2 रकात चाश की नमाज अगर आप पढ़ लेंगे, इशराक के वक्त पर सूरज निकलता है, निकलने के 10 मिनट के बाद जो टाइम शुरू होता है, अगर उस वक्त पर कोई आदमी 2 रकात पढ़ेगा, हज और उम्रे का सवाब, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा।
इशराक की नमाज का ख्याल कर सकते हैं, चाश की नमाज का ख्याल कर सकते हैं, सजदे शुक्र का आप ख्याल कर सकते हैं। अगर आप वितर की नमाज पढ़ेंगे तो वो दुआएं अलग, नफिल और जो अज़कार आप पढ़ते हैं इसमें बड़ा फायदा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह की मिसाल है साबुन की और सुबहानल्लाह की मिसाल है इतर की। जब आप नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं तो जिस्म से गंदगी निकल जाती है, फिर उसका कपड़े पहनकर फिर इतर लगाते हैं। आप अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं, गोया कि आपके जिंदगी से पूरे गुनाह धुल रहे हैं और गुनाहों की वजह से आपकी जिंदगी में जो डिफिकल्टीज आते हैं, तकलीफें आते हैं, परेशानी आती है, जब आप माफी मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्सा ठंडा हो जाता है और आपके जिंदगी में जो तकलीफें दूर हो जाती है। तो अस्तगफिरुल्लाह क्या है? एक माने में आपके मशीन के अंदर अगर आवाजें आ रही हैं तो जैसे आप ऑयल डालते हैं तो आपकी मशीनों में आवाजें नहीं आते, जिंदगी के मशीनों में जब आवाजें ज्यादा हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह कहना शुरू। ये मत कहो कि ये फर्ज नहीं है ना, नफिल का एहतमाम करिए, फराइज के साथ साथ नफिल का एहतमाम करिए। अस्तगफिरुल्लाह साबुन की तरह है, सुबहान अल्लाह इतर की तरह है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अल्लाह के कमाल का जिक्र करना, मैं अल्लाह के सारे कमाल वाली सिफतों को मानता हूं। सुबहान अल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह को हर ऐब से पाक जानता हूं। ऐब से पाक जानना भी जरूरी है, अल्लाह की जो सिफतें हैं उसको कामिल और कमाल वाली जानना भी जरूरी है। अल्लाहु अकबर का मतलब यह है अल्लाह तू बड़ा है, मैं नहीं, अपने आप को गिराना है। अज़कार में फायदे हैं, तस्बीहात में फायदे हैं, सोच समझ कर पढ़ेंगे तो जिंदगी। तस्बीह सब्बहा युसब्बिहु का मतलब क्या होता है? पानी में तैरना। क्यों पानी में तैरने के लिए सब्बाहा कहा जाता है? क्योंकि चलने के मुकाबले में तैरना बहुत आसान होता है। सब्बाहा युसब्बिहु का माना आसानी कर देना, जिंदगी के अंदर आसानियां हो जाएंगी। ये पढ़ना भी आसान है, इसके बदले में जो आसानियां मिलती है उससे मुताल्लिक भी सब्बाहा युसब्बिहु, आसानियों का माना है इसके अंदर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब आप ऐबों से पाक की तस्बीह बयान करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपके जिंदगी से डिफिकल्टीज को दूर कर देते हैं। रोजों की भी थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। कुछ रोजे वो हैं जिसको हम कहते हैं कि ये रोजे हैं सनवी, साल में एक मरतबा आते हैं, साल में। कुछ रोजे होते हैं उसबुई, उसबुई का मतलब होता है हफ्ते में पेश आने वाले, जैसे पीर और जुमेरात का रोजा। कुछ रोजे होते हैं शहरी, यानी महीने महीने को 13, 14, 15 कमरी कैलेंडर के एतबार से 13, 14, 15। कुछ महीने होते हैं साल भर, कुछ रोजे होते हैं साल भर के। साल भर में भी दो टाइप के होते हैं, कभी भी आप रख सकते हैं नफली रोजे, लेकिन एक होता है टाइम टू टाइम, दिन के एतबार से यौम अरफा का रोजा। मुहर्रम में 9वीं तारीख और 10वीं तारीख के रोजे का एहतमाम आप करते हैं। या कुछ मुद्दत का रोजा जैसे शव्वाल के 6 रोजे, या इसी तरीके से शाबान के अंदर रोजे रखने की कसरत 15 से पहले, 1 से लेकर 15 के दरमियान। मुहर्रम में कसरत से रोजे रखना, ये सब नफिल रोजे और नफिल नमाजों का एक छोटा सा चार्ट मैंने आपके सामने रखा। अब यहां पर एक इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं इंशाअल्लाह। अब यहां पर दिमाग में सवाल उठ सकता है, भाई मैं दुनिया के फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, ये तो गलत तालीमात दी जा रही, मैं तो सिर्फ आखिरत में कामयाबी के लिए कर रहा हूं। मैं ये नमाजें जो पढ़ता हूं, मैं जो रोजे रखता हूं, मैं जो भी नेक काम कर रहा हूं, इबादतें, ये दुनिया के लिए मैंने करना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आखिरत के लिए करना चाहता हूं। तब सवाल यह है कि मेरा सही नजरिया क्या हो? इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इस मसले में 4 दर्जात है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं दीनी काम दुनिया के लिए करूंगा, गुनहगार हो जाएगा। दीनी काम मैं सिर्फ दुनिया के लिए ही करूंगा। बाद लोग दीन का काम करते हैं, मकसद अगर दिल में यह है ताकि मुझे शोहरत मिल जाए, ताकि मुझे कोई अच्छा ओहदा मिल जाए, अगर मैं अच्छा डिग्री पालूंगा तो लोग आकर कहेंगे फला आलिम है, ये जबरदस्त मुत्तकी आदमी है, इसको बड़ा ओहदा दे दिया जाए। अगर कोई दीन के रास्ते से दुनिया कमाने के मकसद से निकलता है, बड़ा गुनहगार हो गया। दूसरा शख्स वो है कि जिसके पास गलबा, वो कहता गालिब तो गलबा तो आखिरत के लिए है भाई, लेकिन कुछ अगर साइड में दीन दुनिया का भी फायदा हो जाता है तो भी अच्छा है। ये भी आदमी गलत, थोड़ा भी दुनिया के फायदे के लिए नहीं सोचना। मकसद नहीं बना, मकसद सिर्फ आखिरत होना, मकसद सिर्फ अल्लाह को खुश करना है, मकसद सिर्फ
جنت کا حصول کرنا اللہ کو خوش کرتے ہوئے. دنیا کمانے کے لیے مقصد ہی نہیں بتانا ہے. پہلا آدمی جو دین کا کام کرتا ہے لیکن مقصد دنیا کا بناتا ہے وہ بھی غلط. دوسرا آدمی وہ ہے اغلب غالب میکزیمم اس کا ارادہ آخرت کا ہی ہے لیکن کچھ 10% اگر دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ بھی آدمی غلط. تیسرا آدمی وہ ہے 50-50 دنیا اور آخرت دونوں بھی مل جاتی ہے تو اچھا ہے، یہ بھی آدمی غلط. پھر صحیح کون ہے؟ چوتھا آدمی جو کہتا ہے یہ تو سارے کام میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں. ہاں جو سائیڈ میں فائدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا وہ خود بخود ہوں گے، مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا نہیں. اس کو کہتے ہیں میرا مقصد تو اللہ کو خوش کرنا ہے، سائیڈ میں اگر یہ فائدے ملتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے میں اپنے آپ کو بے نیاز بھی نہیں سمجھتا. اللہ فائدے دیتا تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اس کے لیے اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دنیا میں پریشانیاں دور کرے، جیسے آپ استخارہ پڑھتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے آپ کی؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے فلاں تکلیفوں کو آپ دور کر دیں، اس لیے تو استخارہ پڑھتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر کوئی آدمی ان نمازوں کے ذریعے سے مدد لیتا ہے اللہ کی اور یہ کہتا ہے اللہ تو میرے فلاں مصیبتیں دور کر دے، نماز کے بعد یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے تکلیفیں دور کر دے، تو اس کے لیے الگ سے دعا مانگتا ہے. عبادت تو اللہ کے لیے کر دیا، اس کے لیے پھر الگ سے دعا مانگ لیتا ہے تو آسان. اسی عبادت کو بنیاد بناتا ہے کہ دنیا میں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے کہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ فائدے کے لیے نماز پڑھا تھا، نماز ہو گئی، اب فائدہ ختم ہو گیا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو سوچ بدل جاتی ہے. آدمی کی سوچ ہوتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو ہمارا مقصد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور جنت کے حاصل کرنے کے لیے. اگر مشروع اعتبار سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور صحیح حدیث میں جو بتا دیا گیا کہ یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، یہ کرنے سے فائدہ ہوگا، اگر وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، اگر اس کو وہ استعمال کرتا ہے مشروع سمجھتے ہوئے تو وہ ایک الگ چیز ہے. عبادت کا مقصد الگ چیز ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے دعا مانگنی پڑتی ہے. اس کی دلیل آنے والی اسی حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ جب بندہ نفل کام کرتا چلا جاتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے. کتنا قریب ہو جاتا ہے؟ یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں. حدیث. اس کے آگے کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. نیک کام کر دیا وہ اللہ کے لیے تھا، اس کے بعد وہ الگ سے دعا مانگتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کا اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میرے مصیبتیں فلاں دور کر. تو یہ دعا سے آپ الگ سے مانگیے، عبادتیں الگ، دونوں کو ملائیے مت. اس کا مقصد کلیئر رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اے اللہ وہ تو میں تیرے خوشنودی کے لیے کیا، اے اللہ تو میرے ان مصیبتوں کو بھی دور کر سکتا ہے، دنیا کے مصیبتوں کو بھی دور کرنے والا تو ہی ہے. دعا مانگ. وَلَئِن سَأَلَنِي. اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ تو میں اس کو ضرور دوں گا. فرض کے بعد نفل پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرائض کے بعد نفل کام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تکلیفیں بہت ہیں، آپ کے قریب کے اندر دیکھیں کہ کیا کیا نفل کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. مسجدیں نہیں بن رہی ہیں، اس کے لیے جا کر آپ کہیں بھائی آپ کے مسجد کے لیے کچھ بھی کام کرنا ہے، بڑھ چڑھ کے اعلان کرنا ہے، میں کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ کے امیڈیٹ جو پرابلم رکے ہوئے تھے، جو مسائل تھے، جو پرابلم ہو رہے تھے، وہ حل ہونا شروع ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرض کے بعد نفل کام کا اہتمام کیا. جب بھی آپ فرض نماز کے بعد نفل کام کا اہتمام کرتے ہیں آپ کے زندگی کے تکلیفیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی پر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کا اہتمام کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.